الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ مل کر سال ثواب کے لیے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور پاک ہے اس کے محبوب کی ذات جس کی عنایتوں سے ہمیں ایمان کی دولت ملی۔ اگر ان کا وجود اس کائنات میں نہ آتا تو یہ کائنات ہی وجود میں نہ آتی۔ قائد نے اس بات کو کیا خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے۔ اس کو اللہ رب العزت کی ذات قرآن پاک میں کیا خوب فرماتا ہے، اے بندے جب تم میرا ہو جاتا ہے میں تیرا ہو جاتا ہوں، اور جب میں تیرا ہو جاتا ہوں تو تیری زبان بن جاتا ہوں، تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں، تیرا وہ ارادہ بن جاتا ہوں جو تو کہنا چاہتا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ آج کی یہ محفل، آج کا یہ اجتماع ہمارے بڑے پیارے بھائی پیر طیب فرید چشتی صاحب کے کلوں کے سال ثواب کے لیے سجائی گئی۔ سال ثواب مقصد ہے ہم میں سے بچھڑنے والوں کے لیے کہ اللہ ان محفلوں کے صدقے، ان آیات کے صدقے، درود پاک کے صدقے ان کی بخشش فرما دے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پیر مقبول چشتی صاحب کے پورے گھر کو اس غم کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے برادران عزیز پیر محمد یار چشتی صاحب نے جب آج سے 3-4 دن پہلے میری بات کروائی پیر طاہر صاحب سے، تو آج کے دن میں انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ کے بھتیجے کے میں نے نکاح کا پروگرام رکھا ہے تو آپ آئیں اور اس میں شامل ہو کر اس کی اس خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ لیکن ارادہ خدا بندی کچھ اور تھی کہ جس دن میں 6 تاریخ میں ان کے بیٹے کے نکاح کا فنکشن تھا، تو آج اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا کہ ان کی کل خوانی ہے۔ لیکن جو 17-18 سال کی پیر طیب فرید چشتی صاحب سے محبتیں اور پیار رہا، اس میں وہ بہترین شخص، لوگوں سے ان کا ملنا، لوگوں کا دکھوں کا مداوع کرنا، اور جس طرح وہ لوگوں کے کام آتے تھے وہ اپنی مثل میں بے مثال تھے۔ اور ان کا پیار ہم نے ہر دور میں ہر جگہ پہ دیکھا۔ بیمار بھی بہت رہے، شدید بیماری نے بھی گھیری رکھا، لیکن اللہ پاک نے انہیں ایک ایسا جذبہ دیا تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی لوگوں کی تماداری پہ، خوشیوں پہ، غمیوں پہ، یہاں تک کہ جنازوں میں بھی جاتے تھے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے، ان کے بھائیوں کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ ان کی آخرت کے معاملات کو بہتر عطا فرمائے۔ اور مل کر ہم ان کے لیے سال ثواب کے لیے اکٹھا ہیں کہ جو زندگی انہوں نے گزاری یہ ایک یاد ہوتی ہے۔ آج مجھے اس بات کا بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پاکستان ڈے مناتے ہیں، لیبر ڈے مناتے ہیں، مدر ڈے منا رہے ہیں، ہمارے اسکولوں میں بچوں کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے، انہیں سیکولرزم کی طرف لایا جا رہا ہے، وہاں پہ یہ رسومات، کل خوانی، چیلم، سال ثواب، 21 کا ختم، اس پہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، فقط اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا اکٹھ، سارا کو جمع کرنا فقط اللہ کے لیے ہے،
اور یہ جو کھانے کھلائے جاتے ہیں یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کھلائے جاتے ہیں، صرف مقصد یہ ہے کہ یہ سال ثواب فلاں بن فلاں کی روح کو چلا جائے۔ اللہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اس شخص سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں، کتنے اس سے پیار کرتے ہیں، کتنا یہ لوگوں کا مداوا بنا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان محفلوں کا مقصد صرف جانے والے کے لیے سال ثواب ہے۔ اور میں نے کیونکہ جنازے پہ ایک مسئلہ شرعی بیان کیا تھا، مجھے اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کو ذرا ریپیٹ کر دیں کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھنے آتے ہیں دور دراز سے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم آتے جنازہ پڑھنے ہیں لیکن جنازہ پڑھ کر نہیں جاتے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ مسجد چلا جائے اور 2 رکعت نماز سنت فجر ادا کر کر گھر واپس آ جائے تو کیا اس کی نماز فجر ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ وجہ کیا؟ کہ اس نے فرض نماز چھوڑ دی اور سنت ادا کر لی۔ تو اگر یہ بتائیں کہ سنت وہ چھوڑ دیتا ہے اور جلدی سے نماز کے قضائی کے ڈر سے فرضوں کی ادائیگی کر لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی؟ ظاہری بات ہے کہ اگر وہ فرض پڑھ لیتا ہے، سنتے اس سے چھوٹ جاتی ہیں تو نماز اس کی ہو جائے گی، کیونکہ حکم شرع فرضوں کی ادائیگی ہے۔ کیونکہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ دیوان صاحب بتائیں کہ نماز ہم کیسے پڑھیں؟ لوگ کہتے ہیں سنتے بھی پڑھیں، 4 فرض پڑھیں، 4 سنتے پڑھیں، پھر 3 وتر پڑھیں، 2 نفل پڑھیں، مطلب 17 رکھتے ہم کیسے پڑھیں؟ تو میں نے ان کے لیے یہ کہا کہ یہ جو 4 سنتے ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت ہیں، 2 نفل ہیں، 3 وتر ہیں، 2 نفل ہیں، یہ ایک ترتیب ہے نماز کو ادا کرنے کی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے تمہیں جنت عطا کرے تو پھر تم فرض پڑھا کرو۔ جیسے کچھ مکتبہ فکر والے پڑھتے ہیں، فرضوں کی نماز پڑھتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اور میں نے ان سے کہا کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حضور کی محبت، حضور کی غلامی، حضور کا فیض ملے تو پھر سنتیں ادا کیا کرو۔ علماء کے ہاں تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہے، لیکن بزرگان دین کے ہاں اس کی تفصیلات اور ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر حضور کا محبت اور قرب چاہتے ہو تو پھر سنتیں ادا کیا کرو، اور ان دونوں کے ساتھ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حضور کی بھی محبت ملے، جنت کا ٹکٹ بھی ملے، تو پھر نفل ادا کر کر اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ فرض جو ہے یہ ہمارا جنت کا ٹکٹ ہے۔ نماز فرض ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، کلمہ پڑھنا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، مال اللہ نے دیا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن یہ فرائض صرف جنت کی ٹکٹ کے لیے ہے۔ اگر حضور کی قربت ہے، حضور کی محبت چاہیے تو پھر سنت ادا کیا کرو۔ مسواک کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا سنت ہے، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا سنت ہے۔ میرے بھائیوں، جتنی بھی سنتیں ہیں یہ حضور کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اور جتنے بھی فرائض ہیں یہ جنت کے ٹکٹ ہیں، اور جتنی نفلی عبادات ہیں یہ اللہ کا قرب ہے۔ آپ دیکھیں بزرگان دین کو، بابا جی حضور ساری زندگی ان کا بھی خاندان تھا، ان کا بھی قبیلہ تھا، ان کی بھی برادری تھی، ان کے بھی رشتہ دار تھے، اور ساری زندگی آپ نے دین حق کو پھیلایا، تبلیغ کی، لوگوں کو مسلمان کیا۔ آج دیکھیں آپ کے ارد گرد کافر کافر کی صدائیں ہیں، لیکن قربان جاؤں ایسے اولیاء پہ جن کے دائیں بائیں کفر کا عالم تھا، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا۔ اور ہمارے معاشرے میں ہر طرف مسلمان ہیں لیکن ہر طرف کافر کافر کی صدا آ رہی ہے۔ بابا جی اس بات پہ بڑا خوبصورت فرما گئے، مٹی دیا بندیا قادی تیری بلے بلے۔ یہ جو ہم اپنے پہ مان کرتے ہیں نا، میں فلاں خاندان کا، میں رئیس ذاتا، میں نواب آف کالا باغ، میں فلاں جگہ کا، بابا جی فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو، مٹی دیا بندیا قادی تیری بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ ہماری حقیقت میں اوقات تو بس یہی ہے کہ ہمارا وجود ایک مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تو اس رب العزت کا کرم ہے کہ حضرت جنید بغدادی آپ بازار سے جا رہے تھے، ایک کتا آپ کے پاس آیا، آپ کے ساتھ ہم کلام ہوا، آپ غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آئی مریدوں نے اٹھایا تو عرض کی حضور کیا ایسا معاملہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا کہ آپ اپنا ہوش ہی گوا بیٹھے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، وہ امام اولیاء کے
جن کے نسلوں میں ہزاروں بزرگان دین آتے ہیں، مجھے بتائیں حضور غوث پاک کے پردادا مرشد آپ جب ہوش میں آئے تو مریدوں سے عرض کی مجھے یہ بتائیں وہ کتا کدھر چلا گیا جو میرے ساتھ سامنے کھڑا تھا؟ عرض کی حضور وہ تو چلا گیا۔ فرمایا قربان جاؤں اللہ کی ذات پہ جس نے جنید کو جنید بنا دیا، جنید کو جنید بنا دیا۔ جنید کو جنید بنا دیا۔ مریدوں نے سوال کیا حضور کیا معاملہ ایسا پیش آیا؟ تو اس کتے کا کیا ہوا سوال حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں میں فرماتے ہیں یہی حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ آج نسب پہ مان کرنے والے، جائیدادوں پہ دولتوں پہ مان کرنے والے، بینک بیلنس پہ مان کرنے والے، عزتوں پہ ناز رکھنے والے اس بات کو سوچے کہ حضرت جنید بغدادی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو کتا آیا تھا اس نے مجھ سے ایک ہی سوال کیا بتائیں جنید آپ نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کیا عمل ایسا کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو جنید بنایا، حضور کی امت میں پیدا کیا، ولیوں کا امام بنا دیا اور بغداد کی تخت نشینی آپ کو دے دی؟ آپ نے کون سا عمل ایسا کیا تھا؟ اور میرے بارے میں بتائیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کون سا گناہ ایسا کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنا کر بغداد کی گلیوں میں پھینک دیا؟ تو آپ سجدہ ریز ہوئے اور فرمایا کہ میرے اس رب کا کرم ہے جس نے مجھے انسان بنایا۔ اگر آج ہم انسان ہیں تو اس رب کا کرم ہے۔ امام علی علیہ السلام جب آخری لمحات میں تھے دنیا سے اپنے رب کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ہم کیا نصیحت کر جاتے ہیں؟ میرے بچوں کا خیال رکھنا، میری جائیداد کا خیال رکھنا، میرے مال و متاع کا خیال رکھنا، میرے گھر کا خیال رکھنا۔ امام علی مقام امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں حسین اور حسن علیہ السلام آپ اس بات کو یاد رکھنا جتنا مشکل وقت آ جائے اپنے رب کی بارگاہ کو نہ چھوڑنا، جب بھی ضرورت پڑے اس کی بارگاہ میں سجدہ رہنا اور پھر دیکھنا تمہیں ملے گا کیا۔ پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی اور وہ کثرت عطا کی، یعنی ایک رب ہونا نہیں عطا کیا، باقی دنیا کی کائنات کی ہر نعمت آپ کو عطا کر دی۔ اب آپ کیا کریں؟ نماز قائم کریں۔ سوچیں ہم نماز قائم کرتے ہیں؟ سوچیں اس بات کو، ہم نماز قائم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آج اس اختلافات کی وجہ سے ہم نماز سے دور ہو گئے اور یقین مانیں میں اپنے وضو جنازے والی بات کو ضرور پورا کروں گا۔ یقین مانے جب انسان دنیا سے چلا جائے گا جہنم والے لوگوں کو اللہ جنت عطا کر دے گا، تو جو جنت میں داخل ہوں گے آخری ان کے بعد کوئی مسلمان جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا، وہ خاموشی سے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے ملائکہ سارے جہنم سے ایمان والے جو تھے وہ آگے بخشش ہو گئی؟ مجھے بتائیں اللہ کو نہیں پتا؟ پتہ ہے سب کچھ، لیکن کس کے لیے؟ ہم جیلوں کے لیے، کہ ہمیں نصیحت ملے کہ یہ دنیا ہے کیا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا سب جنت کے مزے لے رہے ہیں، جو آخر میں گروہ آیا ہے وہ جنت کے مزے نہیں لے رہا۔ فرمایا پوچھو کیا چاہیے؟ عرض کرتے ہیں مولا جہنمیوں سے فرشتے پوچھتے ہیں جو جنت میں داخل ہوئے تھے کہ بتاؤ کیا چاہیے؟ جنت تو مل گئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہم نے جہنم کی آگ بہت برداشت کی اور اس اللہ کے کرم سے برداشت کی، تکلیفیں بھی دیکھی، اب جنت بھی مل گئی، ٹھنڈی ہوائیں بھی آ رہی، دنیا کی ہر شے میوے جات بھی پڑے ہیں، ہر طرح کا ہمارے لیے اللہ نے نظام پیدا کیا ہے، لیکن ہم اللہ سے ایک امید رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں۔ آپ جا کر اللہ کی بارگاہ میں کہو کہ ہمیں اس دنیا میں ایک دفعہ واپس بھیج دو۔ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ اس دنیا میں جس میں آج ہم بیٹھے ہیں۔ مولا نے فرمایا پوچھو کیوں بھیجو؟ کہتے ہیں یا اللہ ہم جب دنیا میں تھے تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے سے قاصر تھے، تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکے۔ ہمارے دلوں کی خواہش ہے، کس کی خواہش ہے؟ جنتیوں کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ اس دنیا میں بھیج تاکہ ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔
کیونکہ انہیں پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں سجدے کی فضیلت کیا ہے، سجدے کا مقصد کیا ہے۔ انسان جتنا بڑا مرضی ہو جائے، جب اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے اور یہ پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، کہ مولا اس روئے زمین پہ، اس کائنات پہ تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، باقی سب مٹی مٹی ہے، تو میرے بھائیوں اللہ کتنا راضی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو نعمتیں عطا کرتا ہے، جو برکتیں عطا کرتا ہے۔ آج دیکھیں کتنا کچھ آپ کو مل گیا ہے، یہ اس اللہ کا فضل نہیں ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہم نے کوئی نیکی بھی نہیں کی، اور اس اللہ نے ہمیں انسان پیدا کر کر اس دنیا میں بھیج دیا، یہ اسی کا کرم ہے۔ اگر آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بات کو مان لیں اور اپنی زندگیوں میں دائر کر لیں، وہ کیا تھی کہ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے اللہ کا انعام ہے کہ کوئی شخص تمہارے پاس اپنے دکھوں کے مداوے کے لیے آ گیا، اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کر دو۔ یہ تم پہ اللہ کا شان عظیم ہے کہ اللہ نے اس بندے کو تمہارے دروازے پہ بھیج دیا۔ تو میرے بھائیوں اپنے بھائیوں کا خیال رکھو، اپنے بزرگوں کا خیال رکھو، اپنی بہنوں کا خیال رکھو، خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم زکوٰۃ بھی تو دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی تو دیتے ہیں، لوگوں کو گفٹ بھی تو دیتے ہیں، لاکھوں روپے کے سفر بھی کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کی برادری میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتہ داروں میں غریب غربا لوگ ہیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہو، ان کے دکھوں کا مداوع کریں، پھر دیکھیں یہ دنیا آپ کے لیے کیسے جنت بنتی ہے۔ تو مجھے نماز جنازہ کے لیے کہا گیا، تو جب ہم آتے ہیں جنازہ پڑھنے، کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھ لیں تو گناہ کوئی نہیں، لیکن حکم شرع یہ ہے کہ اگر آپ موجود ہیں تو جنازہ آپ سب کو پڑھنا چاہیے۔ تو جنازہ پڑھنے کے بھی دو فرض ہیں، یعنی جنازہ فرض کفایہ ہونے کے بعد بھی دو فرضوں پہ بنیاد رکھتا ہے شریعت کے اوپر، اور پہلا فرض کیا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھنا، جو اتفاقاً ہمارا پورا ہو جاتا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نماز جنازے پہ لاکھوں لوگ تھے، تو جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھے لکھے سوال کرتے ہیں کہ یہ لاکھوں لوگ تھے تو سپیکر تو تھا نہیں، تو جنازہ کیسے پڑھا گیا؟ کہ میلوں تک لوگ ہی لوگ تھے، تو جنازہ پڑھا کیسے گیا؟ سپیکر تو تھا ہی نہیں، آواز کیسے گئی؟ تو اس بات کو شریعت نے واضح کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ پہلا فرض ہے نماز جنازہ کھڑے ہو کر پڑھنا، دوسرا فرض ہے نماز جنازے کو جب امام اللہ اکبر کہے تو آپ پہ لازم ہے کہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم دل میں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اور ہمارا یہ فرض چھوٹ جاتا ہے، اور کم سے کم 4 مرتبہ، کیونکہ ہم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں، تو ہمارے لیے حکم ہے کہ 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا۔ اور کئی دفعہ ایسا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کہ جنازے میں ہم لیٹ ہو جائے تو امام پہلے تکبیریں کہہ چکا ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ امام کس تکبیر پہ کھڑا ہے، پہلی پہ کھڑا ہے، دوسری پہ کھڑا ہے، تیسری پہ کھڑا ہے، تو اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ امام دوسری تکبیر میں ہے تو پھر آپ پہلی تکبیر میں ثنا پڑھ لیں، دوسری تکبیر کہہ کر درود پاک پڑھ لیں۔ اگر آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ امام کس تکبیر پہ ہے تو پھر حکم شرع یہی ہے کہ جیسے امام سلام پھیرے، جتنی آپ کی تکبیریں رہتی ہیں وہ آپ اللہ اکبر کہہ کر، ایک رہتی ہے تو اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیر دیں، 2 رہتی ہے تو 2 دفعہ کہہ کر سلام پھیر دیں، 3 رہتی ہیں تو 3 دفعہ کہہ کر سلام پھیر دیں۔ یہ حکم شرع ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے لوگ دل میں جو ہے اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور اتنی دور سے سفر کیا ہوا بھی ان کا ضائع ہو جاتا ہے، وہ جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ کھڑے ضرور ہے، وضو ضرور ہے، نیت ضرور ہے، لیکن جب تک فرض پورا نہیں ہوگا نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا۔ نماز جنازہ کی 2 فرض ہیں، 3 سنتے ہیں، سبحان اللہ پڑھنا، درود پاک پڑھنا اور دعائے مغفرت پڑھنا جنازے کے لیے۔ یہ سنتے ہیں، ہمارے علماء بھی اس چیز کو موجود ہے یہاں پہ، اس چیز کو شرعی حکم کو عوام تک ضرور بتایا کرے کہ اتنے دور سے لوگ سفر کر کر آتے ہیں اور جنازہ پڑھے بغیر واپس چلے جاتے ہیں۔ اور باقی آج کل کیونکہ ایک مسئلہ سال ثواب کی وجہ سے
کل خانی کا، اکمس کا، ساتے کا، چیلم کا، تو یہ کھانے کا بڑا سوال پوچھا جاتا ہے. اگر کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے وہ کھانے کا ارینج نہیں کرتے، کیونکہ علاقہ وائز دوست احباب کی وجہ سے کوئی بھائی، کوئی ماموں، کوئی چاچو وہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ہمارا بھانجا، بھتیجا، بھائی دنیا سے چلا گیا ہے اس کے صالح ثواب کے لیے. دیکھیے جو شخص بھی دنیا سے چلا جاتا ہے اسے دو کام نفع پہنچاتے ہیں. وہ کون سے کام ہیں؟ جو اس نے نیکی کا پہلا کام اپنی اولاد کی اچھی پرورش کی ہو، اولاد جتنا بھی صدقہ جاریہ کرے گی وہ اس کو صالح ثواب ہوگا. اور دوسرا عمل وہ اپنی زندگی میں ایسے صدقہ جاریہ کے معاملات کر گیا ہے کہ جو وقت آتے تک، جب تک وہ نظام چلتا رہتا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا رہتا ہے تو اس سے اسے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے. میں نے اپنے بھائی پیر حسن صاحب سے ان کی والدہ کی وصال پہ بھی گزارش کی تھی کہ آپ کے پاس جتنے بھی بابا جی کی اولادیاں بیٹھی ہے، ہزاروں ایکڑ زمین ہے، تو اپنی زمینوں میں سے آپ بابا جی حضور کے جس طرح انہوں نے کام کیا، اس بہاول نگر میں ایک مدرسہ قائم کرے جس میں پوری دنیا سے جو ہے بابا جی کے عقیدت مند کے بچے، آپ پیر فیملی کے بچے جو ہیں اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر سکیں. اور وہ مدرسہ خالی مدرسہ نہ ہو، وہ ٹیکنیکل یونیورسٹی بنے اور اسلامی یونیورسٹی بنے، تاکہ جو بچے وہاں پڑھنے آئیں وہ وہاں سے دینی دنیاوی دونوں علم حاصل کریں اور اس کے بعد ٹیکنیکل کام سیکھ کر جائے، تاکہ انہیں کل دین کی تبلیغ کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ان کے پاس وہ ہنر ہو. ہزاروں ایکڑ بابا جی کی اولاد کے پاس ہی آئیں، 2، 4، 5 ایکڑ 10 ایکڑ کا منصوبہ بنائیں، اور یقین مانیں جب تک وہ ادارہ قائم رہے گا آپ کی آنے والی نسلیں اس ادارے کو چلاتی رہیں گی، پیچھوں سے لے کر آپ کی آگے آنے والی نسلوں تک سب کو صالح ثواب ہوگا. تو میں ان سے پھر گزارش کروں گا کہ وقت گزر رہا ہے، کل ہم نے بھی چلا جانا ہے. 2 مدارس اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں جو ہم چلا رہے ہیں، اللہ پاک ان میں بھی برکت عطا فرمائے. ایک ہمارے پیر صاحب، پیر شہزاد صاحب اور ان کی فیملی، پیر علی محمد صاحب کی اولاد جو ہے پیر شعیب احمد صاحب نے بھی بنایا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں بھی آپ کا مدرسہ ہو. آپ دیکھیں بابا جی کا پورا خاندان موجود تھا، لیکن نام فرید الدین کا رہا. کیوں رہا؟ کہ باقی ان کے کیا برابر کے نہیں تھے، سب برابر کے تھے، برادری تھی، بھائی تھے، بہنیں تھے، لیکن نام فرید الدین کا رہا. وجہ کیا؟ کہ جنہوں نے دین کا کام کیا، جنہوں نے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا. آج 800 سال گزر گئے، لوگ فرید فرید کر رہے ہیں. آخر میں بابا جی کا وہی کلام جو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اٹھتے مٹی ڈولی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی مٹی ہووے. نہ کر بندیا میری میری، نہ اے تیری تے نہ اے میری. 4 دناں دا میلہ دنیا بعد وچ بنی مٹی دی ڈیری. نہ کرے تھے ہیرا پھیری، مٹی نال نہ دھوکا کر. تو بھی مٹی او بھی مٹی، ذات پاک دی گل نہ کر. ذات بھی مٹی تو بھی مٹی، ذات فقط اللہ دی اچھی، باقی سب مٹی مٹی. مٹی دیا بندیا کادی تیری بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. اے دین بھی مٹی، اے رات بھی مٹی، تیری اچھی ذات بھی مٹی. مٹی وچ مٹ جائے گا پھر تیری اوقات بھی مٹی. ویک فریدا مٹی دی ڈھیری، جن دے اتے کک پئے اتھو کوئی نہ مڑدا، ایتھو لکھا گئے. ہم سب نے جانا ہے، یہی ہماری حقیقت ہے، یہی ہمارا وجود ہے. تو میرے بھائیوں، جو زندگی ملی ہے، جو رہ گئی ہے، اس کا خیال کر لیں. آج ہم اپنے فصلوں کا، اپنے مال کا، مویشیوں کا، بچوں کا، آپ سب اپنے اپنے گھروں کے امام ہیں، اور روز قیامت آپ کا گریبان پکڑا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کی پرورش کیوں نہیں کی. اللہ نے آپ کو جتنی توفیق دی تھی اس حساب سے اپنی اولاد کو ماڈل بنا کر جائے. حضور بابا صاحب جب دنیا میں تشریف لائے تو والد کے وصال کے بعد بڑی غربت تھی. دادا بھی گورنر تھے، وصال کر گئے کیونکہ مال و متاع تو رکھا ہی نہیں پاس. لیکن پھر دیکھیں 800 سال کی بادشاہی ابھی تک قائم اور دائم ہے. جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے ان کے
در پہ قدم بوسی کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہے. وجہ کیا؟ کہ اللہ سے وفا ہے. کیونکہ بزرگان دین جتنی بھی زندگی ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے وقف کر جاتے ہیں، چاہے ان کی 50 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، جتنی بھی زندگی ہے. اور پھر اللہ کا کمال دیکھیں، وہ جو کہتے ہیں نا بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں گا. آج 800 سال گزر گئے، لوگ فرید فرید کر رہے ہیں. تو یہ جو میں نے آخر میں بابا جی کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ اسی کا قرآن کی آیت کا لب لباب ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بابا جی سے پوچھا گیا کہ حضور موت کی تیاری کیسے کریں؟ فرمایا بیٹا مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مار لو تو موت آسانی سے آ جائے گی. تو یہ ذائقہ چکھنا ہے. وجود کو موت ہوتی ہے، روح کو موت نہیں ہوتی. تو اللہ پاک ہم سب کو دین دنیا کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہاں آنے کا بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ سال ثواب ہے. بھائی طاہر صاحب کی روح کو اور ان کے والدین کے لیے اللہ پاک بخشش کا سبب بنائے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تقاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون